عبدالرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں۔ پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے۔ دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں، اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے، پھلا کیسا ہے، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا، وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا۔ یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے، یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا ہے، اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی، نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے، ٹی وی میں چل رہا ہے، ڈبیٹ چل رہی ہے، ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے، ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو، ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو، پردے کا حکم دیا گیا ہو۔ اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، اس طریقے کی ڈیبیٹیں۔ المرات عورت، عورت عورت ہے، پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے۔ النساء عورت، عورتیں ستر ہیں، یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا، غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں۔ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، سنیے قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی بیویوں، اس میں خدیجہ بھی شامل ہے، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، آئے نبی کی بیویوں، آئے نبی کی عورتوں، آئے نبی کی وائفز، آئے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن، میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے، لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے۔ اگر تم نرمی سے بات کرو گی، اگر تم سویٹ بن کر، سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے، عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے،
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے سافٹ آواز سے, وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا, طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا, اپنے مائنڈ میں لے آئے گا. اے نبی کی بیویوں, جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے, تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں, اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے. یعنی شاید یہ سوچ لیں, ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے, رانگ نمبر لگ گیا. اب ہم کو پڑھا رہے ہو, یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے. اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون, کیا بات ہے, یہ رانگ نمبر لگا کیسے, کیوں آیا, چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا, آئندہ نہیں آنا چاہیے, بس ہو گیا ختم. گالی بھی نہ دو, ہٹ ہٹ چل, یہ بھی مت, یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو, نرم لہجہ نہ ہو, دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا. ارے بڑی ٹائٹ ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, آئے نبی کی بیویوں اس طریقے کی بات نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو, اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو. بہت سخت ضرورت ہو, بیمار ہو, ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو. اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ, ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے, سنڈے کو شاپنگ, ہفتے کو ہم بازار جائیں گے, سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے, منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے. ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے, پتی نے سب سن لیا, پھر کہنے لگا جی جمعے کو میں مسجد جاؤں گا. بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے. جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا, کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا. 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا, 1 دن کا ہم نے جڑا دیا, اب رہ کیا گیا؟ جمعہ بچہ تو ہم مسجد میں چلے جاتے. حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گی. عجیب حالات ہیں. ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا, بولتی بہت ہے, کچر 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 کچر, رک نہیں سکتی. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں, اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا, تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا اور گر گیا. تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا آدمی پک جائے اور بول پڑے. تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا, اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو, بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں, زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ. یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو. غور کرو, اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی, تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا, اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات, نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں, اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے, اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑ.
جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد ایک دو حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا، بتاؤ ہو گیا کام اس کا؟ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، ان کو حکم ہے اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجیے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے ہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ۔ اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجیے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے سامنے آ کر دے دے۔ یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں، لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے۔ مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے مانگو، اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوڑ سے سامان دے۔ جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں، اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوڑ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں، اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے، تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ رہا جسم۔ تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں۔ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے۔
آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظہر. یہی الا ما ظہر ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں. ترجمہ دیکھو, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اے مومنہ عورتوں, نبی اپنے مومنہ عورتوں سے کہہ دو, مسلمان عورتوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارہن, اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے, دیکھو دیکھو ان کو بند کراؤ, بچے ہیں یار, اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ, بھول جاتا ہوں میں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو, لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی, ایک باؤنڈری بنا دی. کیا کرو؟ یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی. یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی. ویحفظن فروجہن, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی. من مانے کپڑے پہن کر جاؤ, یہ نہیں چلے گا. ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے, اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز بناؤ سنگار دکھائی نہ دے, تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا پارٹ دکھائی نہ دے. اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا, اس کا پیر کتنا ہوگا, اس کی کمر کتنی ہوگی, یہ آئیڈیا نہ لگا سکے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, تمہیں اپنی سطر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, جتنا بھی زیب و زینت, جتنا بھی بناؤ سنگار, جتنی بھی لپسٹک, جتنی بھی کریم, جتنی بھی پاؤڈر, جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو, اپنے گھر میں پہن سکتی ہو, اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو. جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو, جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو, لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, تو تمہارے بناؤ سنگار, تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے, غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام, عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام. یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز, کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو, ڈابر آنولا یا چمیلی, اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام. میں حرام بول رہا ہوں, ناجائز نہیں, حرام, تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں. ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل اڑٹ لو عطر کی, کوئی منع نہیں کر رہا ہے. گھر میں جو چاہو وہ پہنو, کوئی منع نہیں کرتا, تمہیں پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر, گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے. آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے, اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو, دیور رہتا ہو, جیٹ رہتا ہو, ادھر بھی پہن سکتے. نہیں, گھر کا مطلب شوہر والا روم, گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم. اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو گے بڑا بیہودہ مولوی ہے. اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں, اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے. کیا کہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے, لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی, سب کچھ آئی, اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے, اب اس کی آستین سرک کے ادھر آ گئی, مطلب پہنے ہوئے قمیص
سڑک کے ادھر آ گئی تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا. تو الا ما ظہر منہا، یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے، اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے، تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا، چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا. یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا، کتنی پابندی لگوائی جا رہی. ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں، وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو، لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے. وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا. آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے. اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہیں، دوپٹہ بھی آج کل رکھا رہ گیا گھر میں. آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی، اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا، ان کے سروں سے ہٹ گیا. قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلے ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، اپنے دوپٹوں کو کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے. وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لیں، وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لیں، اپنے سینوں پر. جیوب جیب کہاں ہوتی ہے؟ اب ہوتی تو اندر بھی ہے، پینٹ کے اندر بھی کوئی رکھ لیتا ہے، لیکن اصل میں جیب یہی ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ یہ موبائل رکھے ہوئے ہیں تو اصل جیب یہی ہے جو سینے پر. تو جیب کا مطلب سینہ. قرآن نے عورتوں کے سینے کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ جیب کی جمع جیوب استعمال کی ہے، پاکٹ کی جمع پاکٹس استعمال کر دی ہے. کہ اور ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ جیب میں تھوڑی رکھا جائے گا. قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا کہ دوپٹہ اٹھاؤ جیب میں رکھ لو، نہیں. عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چونکہ جیب سینے پر ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو، اپنے موٹے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں. آج یہ برائی ہماری ماں بہنوں میں عام ہو چکی ہے اور خاص طور پر نوجوان لڑکی دوپٹے کو اوڑھنا اپنے لیے آج لعنت سمجھتی ہے کہ تو گلا ہے کیا دوپٹہ اوڑھے. آج وہ بغیر دوپٹوں کے بازار میں جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں. یہ آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، قیامت کی جو نشانیاں، سنیے، قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی، قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی ان اول ما یرفع عن هذه الامه، اس امت سے، ہمارے مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی. شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی. عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی، حیا کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی. آج کل بھابی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے، لو میرج کہ ارینج میرج، اب شرم کیا رہ گئی ہے. جس دیور کو بھابی کے لیے موت کہا گیا ہو اور وہی بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیاں چک جاتی ہو تو آپ کیا کہو گے. جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو
وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پر بیٹھ کر مالدہ اور فرکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے؟ سننا پڑے گا، یہ سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابھی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے۔ دونوں مجرم ہیں اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو؟ سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ بہت سے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں۔ آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول۔ اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ سوچئے اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ سنو، سننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سالی آ جاتی ہے، آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی میں، جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو سالی کو مالدہ، کلکتہ اور کلیہ چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔ آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ وہ ایک دور تھا، وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا، ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا، اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ اوہ میرے نوجوان ساتھیوں، آئے معظم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں، اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا
چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا، اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں، لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں، پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے، اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں۔ تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے، تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی۔ میرے بھائیوں حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکے تو یہ کہنا اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں۔ آج ان کی جرات و بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں، جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہیں، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہیں، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں، جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہیں تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شک میرا دور ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کیجیے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے۔ میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں۔ ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک اور لڑکی جس کا نام شہناز ہے، آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے، سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے۔ اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی، لیکن اس نے کہا نہیں، ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریے یہ کیا چیز تھی، یہ کون سا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان۔ اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد، اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ نہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ساری عورتیں اس میں شامل ہیں۔ کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے، تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے۔ غور کرو، یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے، شیطان کی رسی کا ہے، وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے۔ اب دونوں کے فرق کو سمجھو۔
کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال، لیصید بها الرجال، شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں، اور شیطان اسی جال کو ڈال کر، اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے۔ شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے، اسی جال کو پھینکتا ہے، اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے، اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نہیں مانتے ہو تو سنو، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے، امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے، آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ بیت المقدس آئیے، حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے، عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے، راستے میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں، ان کی بستی پڑی ہوئی ہے۔ ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ، آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے، جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے۔ اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا۔ غور کرو، یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے۔ ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا، آگے آگے نہیں۔ سنو، یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی، اپنی طرف تمہیں بلائیں گی، اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی، میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی۔ آئے میرے ساتھیوں، تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے، کئی مہینوں سے تم اپنے گھر میں ہی گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو، کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے، اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو، اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں، ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے، میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا۔ اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی۔ تمہارے قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آئے محمد کے ساتھیو تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا، سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی، یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے، ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے، ان کی خوبصورتی چمکنے لگی، ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے۔ میرے بھائیوں، اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کے اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا
निसाइहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। थोड़ी देर लगी है कि आपका ये काफिला और सहाबा का ये काफिला थोड़ी दूर निकल जाता है। कुरान की इन आयतों के आगे उन गानों की आवाजें मध्यम पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है। सहाबा किराम ये कुरान की आयतें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं। इन लड़कियों की तरफ कभी झांक कर भी नहीं देखा है। इन लड़कियों ने सोचा हमारे माँ बाप तो हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उम्र के साथियों ने हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, हमारी इज्जत व आबरू को महफूज रखा, किसी ने हमारी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ नहीं किया। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आगे भी हमारी शर्मगाह की, हमारी इज्जतों की हिफाजत करेंगे, हमारी बॉडी और हमारी जिस्मों की हिफाजत करेंगे, जिन्होंने हमें घास नहीं डाली। अगर हम इनकी बीवी बन जाएं, हम इनकी रफीक हयात बन जाएं, हम इनकी शरीक हयात बन जाएं, तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती है, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती में रुकी रहो। हम बैतुल मुकद्दस से जब लौट कर वापस आएंगे और बैतुल मक़दिस से जब हम वापस मदीने की तरफ जाएंगे तो हम तुम्हारी शादियां करवाएंगे, हम तुम्हें किसी की बीवी बनवाएंगे और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, इस्लाम ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, इस्लाम ही के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, इस्लाम ही तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए आप, ये कुरान की आयत की वजह से और यहूदियों ने देखो कि ये जाल बिछा दिया था मुसलमान साहबा को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ के ये निकल गए। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, औरतें शैतान का जाल हैं, वो इसी जाल को फेंक कर मर्दों का शिकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस जाल से बच पाते हैं। अपने आप को बचाना है तो इस जाल को से बचना है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें बहुत बुरा कह दिया गया है, नहीं, तुम तो वो हो। यकीन मानिए, अब औरत का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ शैतान का जाल है, लेकिन जब औरत इस्लाम के दायरे में आती और ईमान उसके अंदर पैदा होता है तो ये औरत फिर वो चीज है जो फिरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने निडर हो जाती है और सामने खड़ी हो जाती है। जब फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो फिरौन की बच्ची कहती है, तुमने ये किसका नाम लिया? कहा, मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया। फिरौन की बच्ची कहती है, यानी मेरे बाप का। आसिया कहती है, नहीं, उस अल्लाह का जो मेरा भी अल्लाह और तेरे बाप का भी अल्लाह है। फिर उसने अपने बाप से अपनी आसिया की शिकायत की। फिरौन ने तलब कर दिया। जब तलब कर लिया तो फिरौन के सामने खड़ी होकर ललकारती और कहती है कि हाँ, मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह वही है जिसने हमें भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया है। ये औरत फिर लरसती नहीं, कांपती नहीं, सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर नहीं तब्दील होती है। फिर आग जलाई जाती है, उसके सामने एक आदमी को लाकर पकड़कर डाला जाता है, वो फौरन चुरमुरा जाता है। आसिया बदलती है कि नहीं बदलती है?
دیتی ہے کہ نہیں. چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی, تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے, لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی. ماں ڈرو نہیں, ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے, جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے. ماں کود جانا, چھلانگ لگا دینا. جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی. ماں کو بھی جلا دیا گیا, بچی کو بھی جلا دیا گیا. اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے, لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے, اس کے سامنے نبرد آزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے. عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسما بنتی ہے, اور وہ اسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن, ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی. غور کرو, جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا, بلایا اسما کو, بلاؤ. 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما, کمر جھک چکی تھی, لاٹھی لے کر چلتی تھی. اے حجاج تو نے کیوں بلایا, اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا. مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں, یقین نہیں آتا ہے. کہا نہیں. کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ. وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی, صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی, لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی. اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا, کھڑی ہو جاتی ہے. 100 سال کی بوڑھی ہے, ایک بھی دانت نہیں گرا ہے, آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے, اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے. پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے. حجاج نے پوچھا آئے اسما, میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار, لیکن تو نہیں مانی. تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے, تیر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے. تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا, دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے. یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا, کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے. کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا. حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں. آیا اسما جا رہی ہے تو جا, اپنے بیٹے کے یہ بیٹے کی گردن اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی, جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے. لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا. تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں, اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے, اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں. حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے, اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے, اور تیری بدقسمتی کیا جو تو رو رہی ہے. اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد, جان چھیننے کے بعد, اس کے جسم کو, اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد, سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے. آئے حجاج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے. اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے, وہ تو زندہ ہے. میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن, ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے, ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے. اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ آئے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں
क्योंकि ये मेरी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मेरी कोख से ऐसा बहादुर एक ही बेटा दिया है। अपनी बदकिस्मती पे इसलिए रो रही हूं कि अगर मेरे और बेटे होते, 1000 बेटे भी होते, तो आज अपने 1000 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पर लटकता हुआ देखती। मेरे भाइयों, जहां अल्लाह के नबी ने औरत को शैतान का जाल कहा है, लेकिन इस औरत की खूबी देखो कि वो अपने बेटे की शहादत पर मुस्कुरा रही है और अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है तो मुस्कुराती है और अपनी बदकिस्मती पर रो रही है। इन औरतों ने एक नुमाया कारनामा अदा किया है, अपने बेटों को बहादुर बनाने का कारनामा अदा किया है। मेरे भाइयों, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी मैदान में औरतें पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी जंग में औरतें पीछे नहीं रही हैं। अगर साहबे किराम तीर और तलवार चलाते थे तो औरतें पानी की मशकें अपनी पीठ पर लाद कर जख्मियों को पानी पिलाती थीं, उनके जख्मियों के मरहम अपने हाथों से फायर रखकर उनके खून के धब्बों को पोंछती थी। औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही। हाँ, बाज औरतें तो ऐसी भी थी जो अल्लाह के नबी के पास आकर कहती थी, अय अल्लाह के नबी, कयामत के दिन ये मर्द जन्नत में पहले जाएंगे, हम बाद में, इसलिए कि आपने जिहाद का हुक्म दिया है। ये मर्द बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये जिहाद में जाते हैं, फिर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, ये शहीद होते हैं और शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है। अय अल्लाह के रसूल, हमें भी इजाजत दीजिए कि हम मैदान जंग में जाएं, हम भी लड़े और कत्ल हो जाएं और अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म नाफिज फरमाए। औरतों का जज्बा देखो, औरतें आती हैं और इजाजत मांग रही हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों, तुम्हें जंग में जिहाद की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुम अपने घरों में रहकर अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, तुम्हें वही सवाब दिया जाएगा जो इन मर्दों को, इन सहाबा को जिहाद का दिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। कहां है औरतें पीछे? कभी नजर डाल के देखो इस्लामी तारीख पर, औरतें कभी पीछे नहीं रही हैं, किसी भी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जो अपने छोटे छोटे बच्चों से कहती है, एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक बच्चे की उम्र 9 साल, कहती है, मेरे बेटो, ये जो सामने खड़ा है ये अबू जहल है, ये तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देता है। गौर करो कि वो दोनों बच्चे एक ऊंचे टीले पे चढ़ जाते हैं और एक बच्चा तलवार लेकर पीछे खड़ा हो जाता है। एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्विस। एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 9 साल। एक बच्चा पहाड़ी पे चढ़ा है, एक बच्चा तलवार पीछे छिपाए हुए खड़ा है जमीन पर। जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बास की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुअव्विस कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई भाई, आपस में क्यों लड़ते हो? अफरा, तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। माँ एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर।
ابو جہل قریش کے سردار کا قتل کیا تو عمر نے نہیں کیا، حمزہ نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، ان بہادروں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا، مارا بھی گیا ابو جہل تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں۔ اسی لیے مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا میری بدقسمتی کتنی ہے، میری بدقسمتی دیکھو، میں قریش کا جتنا بہادر سردار ہوں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں۔ محمد نے ان بچوں کو اتنا بہادر بنا دیا تو جوانوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی بھی ایک عورت تھی، عورت کے کارناموں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ وہی خنسا تھی، یہ وہی خنسا تھی جو حالت کفر میں اپنے بھائی جب ان کو قتل کر دیا گیا تو روتی تھی، اپنے بھائی صخر کی یاد میں روتی تھی، اور جب بھی سورج نکلتا تھا اور بستر پہ سونے جاتی تھی تو روتی تھی، کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ مت نکلا کر۔ اے سورج تو پورب سے کیوں نکلتا ہے؟ ایسٹ سے کیوں چمکتا ہے؟ مت نکلا کر۔ جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے۔ اے رات تو کیوں آتی ہے؟ اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ اے رات تو کیوں آتی ہے؟ جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ غور کرو، جو عورت خنسا اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں روتی ہو اور اتنا روتی ہو کہ ہر صبح یہ کہتی ہو اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، میرے بھائی کی یاد دلا دیتا ہے، اور رات میں سوتی ہے بستر پہ تو کہتی ہے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ جو کافر تھی ابھی اپنے بھائیوں کی موت نہیں بھول پائی، لیکن جب سن 8 ہجری میں مسلمان ہوتی ہے، اسلام لاتی ہے، اور اس کے 8 سال کے بعد 16 ہجری میں جب جنگ ہوتی ہے قادسیہ، تو اس میں اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجتی ہے، کہتی ہے کہ عمر کے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آنے پائے۔ اے میرے بیٹوں، جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اللہ کی قسم میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یعنی میں نے کسی دوسرے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے بیٹوں، اس دنیا میں نہیں تو جنت میں ہم تمہارا انتظار کریں گے، جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ چاروں بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے قادسیہ کی جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے خنسا، تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ وہی چاروں بیٹے کہتے کہ بڑھاپے میں بیٹے ہی سہارا ہوتے اور آسرا ہوتے ہیں۔ یہ چاروں بیٹوں کو کہ انتقال کی اور ان کی شہادت کی خبر سنتی ہے، جو اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھلا سکی حالت کفر میں، جو اپنے بھائیوں کی موت کو روزانہ یاد کرتی تھی، لیکن آج جب وہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے سرفراز کیا ہے، مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے خوش کیا ہے۔ اپنے چاروں بیٹوں کی بہادری کی موت پر، ان کی شہادت پر ہنستی ہے، مسکراتی ہے۔ ان بچوں کی شہادت پر خوش ہونے والی بھی ایک عورت ہے۔ اگر عورت شیطان کا جال ہے، جب وہ مردوں کے لیے فتنہ بن جائے تو شیطان کا جال ہے، لیکن جب وہ عورت اپنے بچوں کے اندر ایسی بہادری اور جرأت پیدا کر دے تو ایک شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عورت ہی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کیا ہے۔ ان بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کو دیکھو، دیناریہ، جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جس کا بیٹا، باپ، بھائی سب میدان جنگ میں اور شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ ایک ایک آتا گیا اور کہتا گیا تیرا باپ میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اور لاسٹ میں کہا کہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ جب چاروں شہادتیں ہو گئیں تو نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الہ العالمین، جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا، کل جب تو ان کو جنت میں داخل کرے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور بیٹے، ان کی شہادت پر
گھبراتی نہیں ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جواب دیا الحمدللہ ان کو کچھ نہیں ہوا. کہ نہیں مجھے چل کے دکھا. جب میرے باپ کو کچھ نہیں, میرا باپ شہید, میرا بیٹا شہید, میرا بھائی شہید, میرا شوہر شہید, اور تو کہہ رہا نبی کو کچھ نہیں ہوا, مجھے شکل دکھا. اس نوجوان نے کہا ماں آپ میرے گھوڑے پر بیٹھ. اس نے گھوڑے پہ بٹھایا, خیمے پہ لے گیا اور اس نے پردہ ہٹایا. دیکھ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے. اس نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. ایسا خوبصورت بیٹا, ایسا حسین بیٹا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور ایسا خوبصورت بیٹا میں آج تک دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا جیسے محمد ہے. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا, اس چہرے پہ نظر پڑتی ہے, باپ کا غم بھول گئی, بیٹے کا غم بھول گئی, بھائی کا غم بھول گئی, پتی کا غم بھول گئی, اور چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل, کل مصیبت بعدک جلل, کل مصیبت بعدک جلل. آج میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی محمد تیرا چہرہ دیکھ کر. میں باپ کا غم بھول گئی, میں شوہر کا غم بھول گئی, میں بھائی کا غم بھول گئی, میں سب کا غم بھول گئی. یہ عورت بھی تھی, یہ عورت میری ماں بہنوں, ان عورتوں پر دنیا فخر کر رہی ہے. تمہارے ننگے پن و بےہودہ پن پہ کون فخر کرے گا؟ یہ مذاق اڑتا رہے گا, احتجاج ہوتے رہیں گے اور جلوس ہوتے رہیں گے, یہ سب اپنا کام ہوتا رہے گا. اب زندگی چند دنوں کی رہ گئی ہے, کچھ بن کر دکھا دو, کچھ ثابت کر کے دکھا دو. اگر دشمن حجاب کو اتروانے کے چکر میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تم اپنے عمل سے حجاب کی حفاظت کر کے دکھا دو, تب تو مانا جائے گا کہ تم اسلام کی شیرنی ہو, اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہو. میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب دشمن ہمارے کسی عمل پر کیچڑ اچھالے, ہمیں اس عمل میں آگے بڑھ جانا چاہیے, ہمیں اس عمل کو اور کر کے مضبوطی کے ساتھ دکھانا چاہیے کہ ہم عمل کے کردار کے نمونے میں آئیں اور ہمارا عمل دیکھ کر دنیا خود بخود مجبور ہوتی جائے کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے. یہ لوگ دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں, یہ لوگ اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. میری ماں بہنوں, جتنا حجاب کا مذاق اڑایا جائے اتنا ہی تم حجاب کر کے دکھا دو, تاکہ دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم نے بیکار حجاب کا مسئلہ اٹھایا. ابھی تو ہم چند لڑکیوں سے حجاب اتروانا چاہتے تھے, اب تو پوری مسلم کمیونٹی حجاب کے اندر آ گئی. تو یہ چیز آئے گی تو تمہاری حفاظت بھی ہوگی اور دشمن بھی سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اب ان سے جھگڑنا اچھا نہیں ہے, اب ان کے منہ لگنا اچھا نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں